سر عطا طارق صاحب نے ایک سٹیٹمنٹ دیا ہے کہ تحریک انصاف آئین کو پامال کر کے مخصوص نشستیں حاصل کرنا چاہتی ہے، کیا کامنٹس کریں گے؟ ٹھیک ہے، وہ چیف جسٹس ہیں، وہ فیصلے کر سکتے ہیں، انہیں آئین کا بھی بہت پتہ ہے، ٹھیک ہے نا، اور جتنی آئینی حکومت انہوں نے بنائی ہے وہ بھی سب کو پتہ ہے۔ سر عطا طارق صاحب چیف جسٹس قاضی فائز صاحب سے بھی اوپر ہیں، تبھی تو وہ فیصلے دے رہے کہ آئین سے اگر کوئی پارٹی اپنا آئینی حق مانگ رہی ہے تو اور وہ کہنے کہ یہ آئین سے ہٹ کے کر رہے ہیں تو ان سے بڑا چیف جسٹس پھر کون ہوگا؟ ٹھیک کہتے ہیں وہ۔ سر میاں جاوید لطیف کہتے ہیں کہ یہ 8 فروری کی نہیں بلکہ 9 فروری کی حکومت ہے۔ میاں جاوید لطیف اپنی حکومت کے خلاف؟ جی یہ فارم 45 کی نہیں، فارم 47 کی حکومت ہے، اور 1947 سے لے کے فارم 47 تک قوم کے ساتھ یہی ہوتا ہے جو اب ہو رہے ہیں۔ میاں جاوید لطیف نے اپنی ہی پارٹی اپنی ہی میاں جاوید لطیف کو بہت شکوے ہیں، اور کسی وقت میں یہ بات یاد رکھیے گا کہ میاں جاوید لطیف جو ہے انکشافات کریں گے وہ ان سے سنبھالے نہیں جانے، یہ میری بات یاد رکھیے گا، وہ ایسے ایسے انکشافات کرے گا کہ انہیں منہ چھپانے کی جگہ نہیں ملے۔ مستقبل قریب میں ایسا ہوگا؟ بہت جلد ہوگا، اب تھوڑے دنوں میں، ہاں تھوڑے دنوں میں دیکھیں گے۔ ٹھیک ہے سر، آصف کرمانی صاحب کہتے ہیں کہ وفاق میں کوئی بھی حکومت لینے کو تیار نہیں تھا، پھر والدین نے دھمکی دی کہ جائیداد پنجاب سے آگ کر دیں گے، پھر بڑوں کے دباؤ پہ سارے بیٹھ گئے۔ آصف کرمانی صاحب بھی انکشافات کر بات یہ ہے کہ یہی تو اصل انقلاب ہے کہ جو جھولی میں بیٹھے ہوئے بچے ہیں وہ سچ بولیں گے، اور آصف کرمانی اگر یہ کہہ رہے ہیں تو اس سے آپ کو بات سمجھ آ جانی چاہیے۔ آصف کرمانی اپنے بڑوں کے کہنے پہ یہ بیانات دے رہے ہیں یا خود سے دے رہے ہیں، آپ کے خیال؟ میرا خیال ہے کہ اس میں بھی بڑی باریکی ہے، کیونکہ نون لیگ آہستہ آہستہ یہ بھی باور کرانے کی کوشش کر رہی ہے کہ جو ہم کر رہے ہیں یہ ہم نہیں کر رہے، ہم سے کروایا جا رہا ہے، اور یہ اس کا ذمہ دار کوئی اور ہے۔ تو سر وہ کیوں کرتے جا رہے ہیں، وہ اتنی کمپرومائز کیوں ہے سر؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر میں آپ کی تمام خواہشات پوری کر دوں، آپ کہیں بی ایم ڈبلیو دے دو، مجھے جہاز دے دو، مجھے یہ کر دو، میں کرتا جاؤں تو پھر میری بھی باری آئے گی کہ میں کہوں کہ اب تم نے بھی یہ کرنا ہے۔ آپ اور لندن سے آئے، کیس معاف ہو گئے، شہباز شریف کے، فلاں کے، سب کے کیسز معاف ہو گئے، ریاست نے آپ کو مکمل چھوٹ دی، اب آپ بھاگ نہیں سکتے، اب آپ کو اون کرنا پڑے گا، یہ مشکل وقت میں مہربانوں کے ساتھ کھڑا ہونا پڑے گا آپ کو۔ ٹھیک ہے سر، خرم دستگیر کہتے ہیں کہ آئی ایم ایف کو خط لکھنا ملک دشمنی ہے، کیا کامنٹس کریں گے؟ اس کا مطلب یہ کہ عمران خان ریاست سے تگڑا ہے کہ اس کے خط کی اہمیت ریاست سے زیادہ ہے، اور وہ عمران خان کیا کہہ رہا ہے، وہ کیا کہہ رہا ہے کہ یہ پیسے آتے کہاں ہیں جاتے کہاں ہیں، اس کا بھی تو حساب ہونا چاہیے۔ عوام کے نام پر لیتے ہیں نا، ہاں، اور عوام پہ تو نہیں خرچ ہوتے، تو عمران خان اگر یہ کہتا ہے تو اس کی کوئی لاجک ہے۔ اور پھر یہ کہ اگر ایک جیل میں بند آدمی کا خط اتنا طاقتور ہے کہ پوری ریاست کانپ جاتی ہے، تو پھر آپ اس بندے کو مان لیں کہ یار آپ سب سے زیادہ تگڑے تو پہلوان ہیں۔ سر نگران وزیر اعظم اور نگران وزیر اعلیٰ پنجاب کی ملاقات ہوئی، اس میں دونوں نے ایک دوسرے کے اقدامات کی تعریف کی، آپ کے خیال میں کون کون سے اقدامات کیے ہیں؟ دیکھیں، تو میرا حاجی بگویا، میں تیرا حاجی بگو، تو میری تعریف کر میں تیری کروں، تو وہ تو بنتا ہی ہے، لیکن انہوں نے جو کارنامے انجام دیے وہ بہت بعد میں لوگوں کو پتہ چلیں گے کہ انہوں نے کیا کارنامے انجام، کیسے انہوں نے جعلی وقوعے بنائے، کیسے انہوں نے ظلم و زیادتی کے بازار گرم کیے، کیسے گھروں میں گھس کے عورتوں کی عزت کو پامال کیا گیا، کیسے اس سیاسی ایک نیا کلچر دیا گیا جس میں آپ نے مخالفین کو اغوا کرنا شروع کر دیا، کاغذات چھیننے شروع کر دیے، تو یہ کارنامے بعد میں سامنے آئیں گے۔ سر لاسٹ میں مریم صاحبہ کہتی ہیں کہ کرپشن میری ریڈ لائن ہے، کیا کامنٹس کریں؟ بڑی بات ہے، تو میں کہتا ہوں وہ تو ریڈ لائن کراس کر کے تو ادھر آئی ہیں، تو وہ ریڈ لائن ہی تو انہوں نے کراس کر کے آئی ہیں، تو وہ کہتی ہے تو میں مان لیتا ہوں بھائی اس ٹائم وہ تگڑے دا ستے بھی ہے 100 ہے۔ نہیں سر، وہ اتنا کیوں ذرا دبنگ ہو کے اسٹیٹمنٹس میڈیا پہ پورا ذرا جذباتی ہو کر دے رہی ہے کہ کرپشن میری ریڈ لائن ہے؟ باقی وہ مطلب کرپشن کو ریڈ لائن سمجھ، ان سے بہتر کرپشن کو کوئی نہیں سمجھتا، تو ان کے ہوتے ہوئے کرپشن کرنا ذرا مشکل ہوگی، کیونکہ مجھے تو کوئی بندہ چکر دے سکتا ہے، لیکن اگر مجھے خود سارے چکر آتے ہوں تو پھر بڑا مشکل ہو جاتا ہے کہ انہیں کوئی چکر دے۔ ویسے آصف علی زرداری صاحب کو زیادہ سمجھا جاتا تھا کرپشن کے معاملے پر کہ وہ زیادہ سپیریئر ہے، تو آپ کے خیال؟ آصف زرداری کو بھی مسٹر 10% مسلم لیگ نون نے ہی قرار دیا تھا، جی سر، ان کو کیا کہتے ہیں کمیشن والا اور یہ اور وہ سارا کچھ نون لیگ نے ہی قرار دیا تھا، تو اب وہ دونوں اکٹھے ہوئے ہوئے، مریم صاحبہ اپنے آپ کو پروف کریں کہ وہ یہ جو کہہ رہی ہیں کر کے دکھائیں گی، اچھا ہے پنجاب کے لیے اگر وہ ایسا کرتی ہیں،
नहीं तो उनके वालिद की तो सियासत ख़त्म हो चुकी, अब उनकी भी ख़त्म हो जाएगी अगर उन्होंने परफॉर्म ना किया। कितने % आपको लगता है कि मरियम साहिबा ऐसा कर पाएंगी 100 में से? ए कोड़ी का मैदान लग पता जाएगा, अभी पता चल जाएगा थोड़े दिनों में ही आपको। ठीक हो।